بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، تو اسی لیے اللہ کہتے ہیں وہ ملک کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ فرعون کے پاس بڑا ملک تھا، اللہ نے اس سے چھین لیا اور اسے پانی میں ڈبو کے ختم کر دیا۔ ان کی جگہ ان کے غلاموں کو اور بنی اسرائیل کو ملک دے دیا، وہ مالک بن گئے۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے تھے، ان پر تہمت لگی تھی، جیل کی اندھیری کوٹری میں پڑے تھے۔ اللہ نے اچانک جیل کی اندھیری کوٹری سے نکال کر وزیر اعظم بنا دیا، پرائم منسٹر۔ کیا بنا دیا؟ اللہ بناتے ہیں، اللہ عزت دیتے ہیں، اللہ بلندی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں۔ وہ مالک ہیں، وہ مختار ہیں، وہ عزت بھی دیتے ہیں، وہ ذلت بھی دیتے ہیں، روزی بھی کسی کو زیادہ دیتے ہیں اور کسی کو کم دے دیتے ہیں۔ بعض پڑھے لکھے آدمی گریجویٹ، ڈبل گریجویٹ، لیکن کماتے کماتے فقیر ہو گئے، کماتے بس نہیں آتا، وہ نوکری کرتے ہیں۔ کس کے گھر میں؟ ایک حاجی صاحب کے گھر میں، اور وہ حاجی صاحب کو سائن کرنا نہیں آتا، اپنا نام لکھنا نہیں آتا، انہوں ہیبوٹ لگاتے ہیں۔ حضرت کیا لگاتے ہیں؟ انگوٹھا لگاتے ہیں، انگوٹھا چھاپ۔ اور ان کے گھر میں بڑے بڑے گریجویٹ کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے عقل مند کام کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، عقل سے اور علم سے روزی نہیں ملتی، روزی اللہ دیتے ہیں۔ حاجی صاحب کو کچھ نہیں آتا، کروڑ پتی بن گئے، ارب پتی بن گئے، کارخانوں پہ کارخانے کھول رہے ہیں۔ اور یہ پڑھے لکھے آدمی ان کے گھر میں نوکری کر رہے ہیں۔ تو اللہ دینے والے ہیں، بندہ نہیں حاصل کرتا۔ تو یہ یقین رکھنا مسلمان کا کام ہے۔ یہ ہمارا پہلا کلمہ ہے۔ کیا ہے پہلا کلمہ؟ ارے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ کیا مطلب لا الہ الا اللہ؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی زندگی دینے والا نہیں، کوئی حالات بنانے والا نہیں، کوئی حالات بگاڑنے والا نہیں، کسی سے کچھ ملنے والا نہیں، کوئی کچھ دینے والا نہیں۔ سارا سب کچھ دنیا اکٹھی ہو جائے، کسی کو کچھ نہیں دے سکتی۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ ہم کسی کو نہیں دیں گے، اللہ اس کو دے کر رہیں گے۔ ساری دنیا جو چاہے گی وہ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہیں گے وہ ہو کر رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ارے سمجھ رہے کیا نہیں؟ فرعون نے کوشش کی موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، اس کے لیے ہزاروں عورتوں کے پیٹ پھاڑے ہیں، ہزاروں بچوں کو شہید کیا، اور پورے ملک میں قتل و غارت گری اور قتل عام ہو گیا عورتوں کا، کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو۔ کسی نجومی نے، جادوگر نے کہہ دیا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا اور تیرے ملک کو اور تیری حکومت کو الٹ دے گا۔ اس بچے کو پیدا کرنے سے روکنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچے مارے، ہزاروں عورتیں ماری۔ یہ سارا تماشا، سارا ناٹک، یہ ناٹک ہوتا رہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنا تھا تو وہ پیدا کر دیا۔ جب اس کی خبر پولیس کو ہو گئی، پولیس آئی گھر میں تلاش کرنے، ماں نے دیکھا کہ بچے کو بھی ماریں گے مجھے بھی ماریں گے، تو جلدی سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ماں نے اٹھا کے اس بچے کو تنور میں پھینک دیا۔ کس میں ڈالیا؟ تنور کا تو کیا، چولہا جس میں روٹی پکتی ہے، آگ ہوتی ہے،
अंगार में डाल दिया, आग में। आग में कोई जीता है? अरे बोलो जीता है? वो जल के कबाब हो जाता है। लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अंगार में फेंक दिया। पुलिस आई घर में, देखभाल की, तो वहां कुछ नहीं मिला, बच्चा नहीं मिला, क्योंकि बच्चा तो है नहीं। और सारा घर तलाश किया, वहां कुछ नहीं मिला। चूल्हे में नहीं देखा, चूल्हे में कौन देखता है? अरे अंगार में कौन देखता है? कोई देखता है? अंगार में कोई रह सकता है? तो पुलिस ने सारा सब कुछ ढूंढ लिया और चूल्हे में, अंगार में नहीं देखा, क्योंकि उनको मालूम था कि अंगार में तो कोई रह नहीं सकता। अल्लाह की शान, वो पुलिस तो चली गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम की मां को भी ख्याल आया कि है मैंने कितना बड़ा जुल्म किया है कि बच्चे को अंगार में फेंक के जला दिया। वो दौड़ी हुई आई देखने के लिए। अल्लाह जिसे बचाना चाहे उसे कौन मार सकता है? ना फिरौन मार सकता है, ना फिरौन की, ना मूसा की मां मार सकती है। आग में डाला, लेकिन वो आग में बच्चा खेल रहा था। अब मां ने झांक के देखा चूल्हे में, अंगार में, तो बेटा वो मां को देखकर हंसने लगा। गोया ये कह रहा था कि अम्मा जान तुमने क्या कर दिया, मुझे उठा के अंगार में डाल दिया। लेकिन अल्लाह बचाने वाले हैं। फिरौन की पूरी हुकूमत, पूरा मुल्क कोशिश करता है कि एक बच्चा पैदा ना हो। वो बच्चा पैदा हो जाता है, वो बड़ा होने लगता है। फिर डर होता है कि फौज आएगी, तलाश करेगी, ले जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? मां ने, अरे समझ रहे हैं, खाली बैठे हैं, समझ रहे ना? तो मां ने क्या किया? एक संदूक बनाकर उसमें बच्चे को डालकर पानी में फेंक दिया। पहले तो अंगार में फेंका, अल्लाह ने वहां बचाया। अब कहां फेंक दिया? पानी में फेंक दिया। पानी में कौन बचेगा? तो डूब के मरेगा ना। मरता तो वो है जिसके साथ अल्लाह नहीं होता, और जिसके साथ अल्लाह मौजूद है वो कभी नहीं मरता। पानी में फेंका और पानी जिधर बहाव है उधर जाता ना संदूक या लकड़ी डाले तो। लेकिन ये अल्लाह की शान, पानी इधर बह रहा है, वो संदूक इधर ऊपर को आ रहा है। और वो सीधे फिरौन के महल में दाखिल हो गया। फिरौन और उसकी बीवी आसिया बैठे हुए बातें कर रहे थे। आसिया ने देखा कि ये संदूक उल्टा कैसे आ रहा है। खादिमों से कहा पकड़ो ये संदूक, उठा के देखो क्या है इसमें। वो संदूक उठाया और उसको खोला तो उसमें 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत एक बच्चा फूल की तरह मुस्कुरा रहा था। हजरत आसिया को बच्चे नहीं थे, फिरौन की बीवी को बच्चे नहीं थे। जब इस बच्चे को देखा, 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा है और गुलाब के फूल की तरह खुशबूदार है, तो फौरन उठा लिया गोद में, कहा हम इसको अपना बच्चा बनाएंगे। फिरौन ने कहा अरे क्या कर रही हो सकता है ये मूसा होगा, मारो इसको। आसिया ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया है, कितने बच्चे अब तक मार दिए। फिरौन पता नहीं, ये मूसा पता नहीं कब मर चुके होंगे, ये बच्चा तो हम पालेंगे। किसी औरत के पेट में हमल ठहरता था, फिरौन के पेट में दर्द शुरू होता था। देखा आपने, औरत के पेट में हमल ठहरता था और फिरौन के पेट में खलबली मस्ती और दर्द शुरू हो जाता था। फिर अल्लाह ने फिरौन के दिल में भी मोहब्बत डाल दी। अब वो बच्चा फिरौन की गोद में पल रहा है। जिस बच्चे को मारने के लिए 70,000 औरतों को कत्ल किया था और सब पता नहीं हजारों बच्चों को शहीद किया था, वो बच्चा अल्लाह ने दिखाया कि ले मार, अगर तुझे ताकत है तो तेरी गोद में है। अब
تنخواہ دے کر اس کی ماں کو بلا کر اسے پرورش کرا رہا ہے اور کھلا رہا ہے. کھیلتے کھیلتے ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے ایک زور سے تھپڑ مارا فرعون پر. تھپڑ مارتے ہی چلانے لگا اور چیخنے لگا, کہنے لگے دیکھو یہی فرعون, یہی موسیٰ ہے, اس نے مجھے مار دیا ہے. تو آسیہ نے, بیوی نے کہا خدا کے بندے بچے کھیلا کرتے ہیں, تو کیوں پریشان ہے؟ کہا نہیں یہ موسیٰ ہے. کہنے لگا اچھا امتحان لو, اگر یہ واقعی تیرا ملک چھیننا چاہتا ہے تو ہیرے جواہرات پر ہاتھ ڈالے گا, اور اگر نہیں بچپن کی عادت ہے تو انگار پہ ہاتھ ڈالے گا. تو ایک جگہ انگار رکھی, ایک جگہ ہیرے جواہرات رکھے اور چھوڑا موسیٰ علیہ السلام کو. بچپن میں سال بھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام تو گئے سیدھا ہیرے جواہرات پر, لیکن جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے انگار میں ڈال دیا. اور بچوں کی عادت ہوتی ہے جو ہاتھ میں ملتا ہے فوراً منہ میں لے لیتے ہیں. دیکھا نہیں بچوں کو, جو ہاتھ میں ملا وہ اٹھا کے فوراً منہ میں رکھ لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو اٹھایا, انگار کو, اور منہ میں رکھ لیا, جس سے ان کی زبان جل گئی. اس کی وجہ سے زبان میں لکنت آ گئی, بات صاف نہیں کر سکتے تھے, ہکل ہکل کر اٹک اٹک کر کرتے تھے. تو پھر آسیہ نے کہا دیکھ اگر یہ تیرا ملک چھیننا چاہتا تو ہیرے جواہرات پر اٹھاتا ہاتھ ڈال کر. بچہ ہے, معلوم نہیں ہیرے جواہرات کیا ہے, انگار کیا ہے. تو فرعون نے چھوڑ دیا. بہرحال اللہ نے دکھایا کہ جس کو تم مارنا چاہتے ہو یہ تمہاری گود میں کھیل رہا ہے, اگر ہمت ہے تو مار کے دکھاؤ. اللہ نے اس کو بچایا, اللہ نے اس کے گھر میں پرورش کی, جوان ہوئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ساری دنیا جو چاہتی ہے وہ نہیں ہوتا, اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو بزرگوں اور دوستو, ہمارا یہ ایمان ہے, اسی کو معرفت کہتے ہیں, اسی کو ایمان کہتے ہیں. اللہ پر بھروسہ کرنا, اللہ پر یقین کرنا, اللہ کے سہارے زندگی گزارنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. حضرت مریم چھوٹی بچی تھی, ان کو چاروں طرف سے بند کمرے میں رکھا تھا کسی حکمت کی وجہ سے. حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے, وہ کھانا پانی دیا کرتے تھے. ایک دن وہ کھانا دینے کے لیے گئے تو دیکھا کہ مریم کے پاس الگ الگ قسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں. آم کا موسم نہیں ہے, پکے پکے بڑے بڑے آم, آپوس, بادامی, ملغوما, ارے ہے کہیں تو ہے, ارے ہے کیا بیجاپور میں, وہ سب رکھے ہوئے ان کے پاس. تو حضرت زکریا نے تعجب سے پوچھا کہ میرے علاوہ تو یہاں کوئی آتا نہیں, یہ آم کس نے تمہیں دیے؟ تو مریم سے پوچھا انا لکی ھذا, ارے مریم یہ پھل و فروٹ بے موسم کے تمہارے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں؟ قالت ہی من عند اللہ, یہ اللہ کے خزانوں سے آتے ہیں, کوئی دیتا نہیں ہے, اللہ دیتے ہیں. اللہ کو موسم کیا بے موسم کیا, سب موسم اللہ کے لیے برابر ہیں. ہر طرح کے پھل, ہر طرح کے فروٹ اللہ بے موسم کے بھی دیتے ہیں. مکہ مکرمہ گئے آپ, اللہ آپ سب کو حج کرائے, ارے آمین تو کہو. وہاں مکے میں جاؤ, ہر قسم کے پھل, ہر موسم کے پھل, ہر ملک کے پھل وہاں ملیں گے, بے موسم کے ملیں گے. وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. مکے میں بے موسم کے پھل اور ہر قسم کے پھل, ہر ملک کے پھل وہاں ملتے ہیں.
وہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے نماز پڑھی، دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ بے موسم کے بھی پھل دے سکتے ہیں، اور یہ خیال آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی، اولاد نہیں ہوتی تھی، ان کو اولاد نہیں تھی، عمر ہو گئی، وہ بھی بوڑھی ہو گئی، سر ان کا سفید ہو گیا، بال سفید ہو گئے، بوڑھی ہو چکی۔ ادھر زکریا علیہ السلام وہ بوڑھے ہو گئے، لیکن دل میں خیال آیا کہ جب اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو اللہ بغیر موسم کے اولاد بھی دے سکتے ہیں، بغیر عمر کے۔ بے شک جوانی میں اولاد ہوتی ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی اللہ محتاج نہیں ہے، نہ وہ جوانی کے محتاج ہیں نہ بڑھاپے کے محتاج ہیں، وہ اپنی قدرت سے دیتے ہیں۔ تو میں اگر بوڑھا ہو گیا تو کیا ہوا، بے موسم کے اللہ پھل دے سکتے ہیں، تو بغیر میری عمر کے بھی اللہ مجھے اولاد دے سکتے ہیں۔ فوراً نماز پڑھی، دعا مانگی کہ پروردگار مجھے اولاد دے۔ تو نے مریم کو بے موسم کے پھل دیا، مجھے بے موسم کی اولاد دے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ تمہیں اولاد ہوگی۔ اور علامت کیا ہوگی؟ بچہ ہونے کی علامت عورتوں میں آتی ہے نہیں؟ ارے بچہ کس کے پیٹ میں آتا ہے؟ عورت کے۔ اور تکلیف کسے ہوتی ہے؟ عورت کو۔ سب کچھ تکلیفیں اسے ہوتی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بچہ ہونے کی نشانی عورت میں نہیں ڈالی، مرد میں ڈالی۔ زکریا علیہ السلام اب وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ پہلے زمانے میں روزہ رکھے تو بات بھی نہیں کرتے تھے، کھانا بند، پانی بند، اور بات چیت بھی بند۔ اب 3 دن تک نہ کھانا نہ پانی نہ بات، یہ علامت تھی اب ان کو بچہ ہونے والا ہے۔ اور 3 دن کے بعد اللہ نے ان کی بیوی کو بچہ دیا۔ اللہ نے خوشخبری دی ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ رکھنا، یحییٰ علیہ السلام۔ اور یہ نام آج تک زمین پر کسی نے نہیں رکھا ہے، اللہ نے نام چن کے دیا۔ وہ ایک بڑے مبارک و مقدس، وہ بھی نبی ہو گئے۔ سن رہے ہیں آپ؟ اللہ چاہتے ہیں بے موسم کے اولاد دیتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد دیتے ہیں، بے موسم کا پھل دیتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، بلندی دیتے ہیں، کامیاب کرتے ہیں۔ وہ مالک ہیں، وہ مختار ہیں، اس سے مانگنا، اس پر بھروسہ کرنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ مخلوق سے ڈرنا یہ بے ایمانی ہے۔ مخلوق سے امید رکھنا کہ میرا کام فلاں لیڈر سے بنے گا، فلاں مالدار سے بنے گا، فلاں آدمی سے میرا کام بنے گا، یہ شرک ہے، یہ بے ایمانی ہے، اور یہ بے دینی ہے۔ اس سے بچنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ جنگل کی طرف کہیں جا رہے تھے اور سامنے دیکھا ایک آدمی شیر پہ بیٹھ کے آ رہا ہے۔ کس پر؟ ارے بولو، آپ بھی بیٹھے کبھی؟ ہاتھ لگائے تو خوش ہو جاتا ہے، میرا ناشتہ میرے پاس آ گیا کرتا۔ وہ شیر پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں۔ شیخ سعدی ذرا گھبرا گئے۔ وہ شیر پہ بیٹھنے والے نے کہا تو ہم گردن نز حکم داور میں پیچ کہ گردن نہ پیچز حکم تو ہے۔ ارے سعدی گھبراتا کیوں ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے تو گردن جھکا، ساری دنیا تیرے سامنے گردن جھکائے گی۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ یہ زمین اس کے تابع، یہ آسمان اس کے تابع، یہ سمندر اس کے تابع،
یہ شیر اس کے تابع، یہ دنیا اس کے تابع. کس کے؟ جو اللہ کے تابع ہو جاتا ہے. تم اللہ کے تابع ہو جاؤ، دنیا تمہارے تابع ہو جائے گی. تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، یہ دنیا تمہاری فرما بردار بنے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا اور جماعتوں میں صحابہ کو بنا کے بھیجا. سعد ابن ابی وقاص 10,000 کی جماعت لے گئے. آگے سمندر آ گیا، کشتیاں نہیں تھی، تو فرمایا یہ سمندر اور یہ قطرہ دونوں اللہ کے لیے برابر ہیں. قطرہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ سمندر بھی نقصان نہیں پہنچاتا. ڈالو گھوڑے بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھوڑے ڈالے. 10,000 کے 10,000 آرام سے پار ہو گئے، ایک بھی نہیں ڈوبا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیالہ وضو کرنے کا لوٹا گر گیا کہیں راستے میں. کہنے لگے میرا لوٹا چلا گیا، میں جا کے لاؤں گا. سب کے ساتھ آ جانا تو آسان ہے، لیکن اکیلا جا کر آنا بڑی ہمت کی بات ہے. کہیں ڈوب گیا تو مر جائے گا. لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ تھا کہ اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. سمندر جو چاہے گا وہ نہیں ہوگا. سمندر وہ مخلوق ہے، اللہ وہ خالق و مالک و پروردگار ہے. ان کا حکم چلتا ہے، سمندر کا حکم نہیں چلتا. وہ ابو ہریرہ گئے اور درمیان سمندر میں ان کا لوٹا پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھا کے پھر واپس لے کے آئے. دیکھ رہے ہیں آپ، ایمان اتنی بڑی چیز ہے جس کا یقین ہوگا اللہ اس کو تابع کر دیں گے. اسی سے انسان 7 آسمانوں سے 7 زمینوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. فرشتوں سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، عرش اعظم سے بھی بڑا ہو جاتا ہے. کب؟ جب یہ یقین دل میں رکھتا ہے، اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، رسول اللہ کی سنت پر زندگی گزارتا ہے، خواہشات سے ہٹ کر چلتا ہے، تو یہ اس کی زندگی بن جاتی ہے. سب اس کے تابع ہو جاتے ہیں. افریقہ کے جنگلوں میں صحابہ گئے اور کھڑے ہو کے اعلان کیا، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں. اے جنگل کے جانوروں خالی کرو، 3 دن کے بعد اگر کوئی مل گیا تو ہم قتل کر دیں گے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ ارے بولو، جانوروں سے. کیوں بھائی جانور بھی تمہاری کالج میں پڑھتے ہیں کیا؟ ارے بیجاپور کے میڈیکل کالج میں پڑھے کیا؟ وہ شیر آ کے پڑھے تمہارے کالج میں؟ پھر ان کو کیا معلوم عربی زبان؟ دائی کی زبان اللہ سب کو سمجھا دیتے ہیں. دعوت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا وہ دائی ہے، وہ خدا کا پیغمبر ہے، خدا کی بات پہنچانے والا ہے. اس کی بات اللہ سب کو سمجھا دیتے ہیں. 3 دن میں سارا جنگل خالی ہو گیا. شیر اپنے بچوں کو لے کے بھاگا، ہاتھی اپنے بچوں کو لے کے بھاگا، سانپ اپنے بچوں کو لے کے بھاگا، بچھو اپنے بچوں کو لے کے بھاگا. ایک شیخ نے بیان کیا، ایک چونٹی بھی باقی نہیں رہی. سن رہے کیا سو رہے ہو؟ مسلمان کا یہ مقام ہے، مسلمان کی یہ عزت ہے، مسلمان کی یہ شرافت ہے. کب؟ جب وہ مسلمان بھی بنے. خالی کھالے پیلے کو پھر یا تو مسلمان، بڑا گوشت کھایا تو بڑا مسلمان، چھوٹا گوشت کھایا تو چھوٹا مسلمان. یہ مسلمان آئی نو. مسلمان بڑی چیز ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ اللہ کا نائب ہے، وہ اللہ کی طرف سے پیغمبر ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے.